السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہو؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اسی طرح ہی خوش اور آباد رکھے۔ دوستو آج کی ویڈیو میں پھر آپ لوگوں کے ساتھ کچھ انٹرویو کے سوالات شیئر کر رہا ہوں جو کہ مجھے پہنچ چکے ہیں۔ مختلف انٹرویوز ہیں۔ بہرحال سوالات سارے نئے ہیں لیکن انٹرویوز میرے خیال میں مختلف ہیں۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال جو ہے وہ ہے توریہ کے بارے میں کہ توریہ کا لغوی معنی کیا ہے۔ تو دوستو توریہ کا لغوی معنی ہے چھپانا، کسی چیز کو پیچھے کرنا۔ دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ توریہ کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے۔ توریہ کا اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ کسی لفظ یا کسی کلام کے ظاہری معنی کو چھوڑ کر دوسرا معنی لیا جائے تو اس کو توریہ کہا جاتا ہے۔ یعنی ظاہری معنی کچھ اور ہے لیکن آپ نے وہ ظاہری معنی چھوڑ کر آپ کے ذہن میں کوئی دوسرا معنی ہے اور وہ بھی ان کا معنی بن سکتا ہے، آپ وہ مراد لیتے ہو تو اس کو توریہ کہا جاتا ہے۔ اس سے اگلا سوال جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توریہ کیا ہے؟ تو جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توریہ کیا ہے۔ احادیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک صحابی ان کے پاس آتے ہیں اونٹ مانگنے کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہتے ہیں کہ میرے پاس تو اونٹنی کا بچہ ہے۔ تو حالانکہ اونٹنی کا بچہ وہی اونٹ مراد ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ظاہری معنی کو چھوڑ کر وہ دوسرا معنی مراد لیا تھا کہ اگر بڑا ہو پھر بھی وہ اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے تو یہ توریہ استعمال ہو چکا ہے۔ اس طرح ایک دفعہ یہ بھی کہا ہے کہ بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے اور کسی کے ساتھ۔ تو جب یہ کہا تو وہ آدمی پریشان ہو گیا، کیسے نہیں جائیں گے، میں خود بھی بوڑھا ہوں تو کیسے نہیں جاؤں گا جنت میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب کیا تھا کہ وہاں سارے جوان ہو کر جنت میں جائیں گے، بوڑھے نہیں جا سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اسی حالت میں تو نہیں ہوں گے جیسے ابھی ہم بوڑھے ہیں، بلکہ وہاں وہ پھر دوبارہ ہمیں جوان بنا دیا جائے گا۔ اچھا، ایک سوال یہ ہوا نہیں ہے انٹرویو میں لیکن میں بتا رہا ہوں کہ قرآن میں بھی کوئی توریہ استعمال ہو چکا ہے۔ تو ہاں، قرآن میں بھی استعمال ہو چکا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب قوم والوں نے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ جائیں گے وہ برے فعل کے لیے، برے کام کے لیے جس دن وہ جا رہے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فقال انی سقیم، بے شک انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے، بے شک میں سقیم ہوں، بیمار ہوں۔ ابھی سقیم کا مطلب یہ ہے کہ جسم میں جسمانی طور پر بیماری ہو، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کا مطلب کیا تھا؟ کا مطلب یہ تھا کہ میں بیمار ہوں، یعنی میں روحانی طور پر بیمار ہوں۔ اور روحانی طور پر کیسے بیمار ہوں؟ کہ جو آپ برا کام کرتے ہو، برا فعل کرتے ہو، بتوں کی پوجا کرتے ہو، اس بتوں کی پوجے کی وجہ سے میرا روح کو تکلیف پہنچتی ہے، کیونکہ وحدہ لا شریک، صرف ایک اللہ کی ذات ہے، تو اسی وجہ سے میرا روح بیمار ہے۔ تو یہاں بھی استعمال ہو چکا ہے۔ اچھا، اگلا سوال یہ ہوتا ہے توریہ کب جائز ہے؟ دوستو توریہ دو شرائط ہیں اس کے لیے۔ پہلا شرط یہ ہے کہ جس لفظ سے آپ جو معنی مراد لیتے ہو وہی معنی مراد ہو سکتا ہو، احتمال رکھتا ہو اس معنی کا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی پر ظلم کرنے کے لیے توریہ نہ ہو بلکہ کسی مفاد میں، اپنے مفاد میں یا دوسرے کے مفاد میں، تو کبھی کبھار جواز، تو اسی طرح جواز ملتا ہے۔ اچھا، اس سے اگلا سوال علم بلاغت کی طرف آتے ہیں۔ یہ تقریباً 3-4 چیزیں ہیں، یہ میں سارے دہراتا ہوں اور سب کے بارے میں سوالات ہو چکے ہیں۔ ایک ہے علم بلاغت، علم معانی، علم بدیع، علم فصاحت، اور ان دو میں فرق وغیرہ یہ چیزیں۔ تو سب سے پہلا کیا ہے؟ علم بلاغت کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ دوستو علم بلاغت اصل میں ایک کلام میں حسن اور خوبصورتی کے وقت استعمال کیے جاتی ہیں یہ ساری چیزیں۔ تو علم بلاغت کا لغوی معنی جو ہے، بلاغت بلوغ سے ہے پہنچنا، انتہا ہونا، اس کو بلاغت کہا جاتا ہے۔ اصطلاحی مفہوم کیا ہے؟ اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ علم بلاغت سے مراد ایسا کلام ہے جس میں مخاطب کے سامنے وہی نکات بیان کیے جائیں جو اسے پسند ہو، یعنی اسے پسند آ جائے وہ کلام، اس میں پر اثر کرے، تو اس کو علم بلاغت کہا جاتا ہے۔ اس سے اگلا سوال علم المعانی کی تعریف کریں۔ علم المعانی سے مراد ہے وہ علم جس سے کلام کا حسن اور خوبی ظاہر ہو۔
معنی آپ کے سمجھ میں آ گئی نا؟ اس سے اگلا سوال، علم بدی کی تعریف کریں۔ علم بدی ایک تو لغوی معنی ہے بدی کی، انوکھا پن، نیا چیز، اس کو علم بدی کہا جاتا ہے، جبکہ اصطلاح میں علم بدی اس علم کا نام ہے جس میں صنائع لفظی اور صنائع معنوی بیان کیے جائیں۔ ابھی آپ کی سمجھ میں یہ نہیں آئے گا صنائع لفظی سے کیا مراد ہے، معنوی سے کیا مراد ہے۔ صنعت کی جمع ہے کاریگری، یعنی کلام میں ایسے فنون استعمال کیے جائیں جس کی وجہ سے کلام میں حسن اور خوبصورتی پیدا ہو جائے، تو اس کو علم بدی کہا جاتا ہے۔ اس سے اگلا سوال یہ ہے، بلاغت اور فصاحت میں کیا فرق ہے؟ تو دوستو بلاغت تو میں نے آپ کو بتا دیا، پہنچنا، انتہا ہونا، یہ لفظی معنی جو میں نے استعمال کیا، اصطلاحی مفہوم بھی میں نے بیان کی۔ لیکن فصاحت کا لغوی معنی ہے افصح الصبح، استعمال ہوتا ہے، صبح ظاہر ہو گئی، صاف ہو گئی، ظاہر ہونا، صاف ہونا، یہ لغوی معنی ہے۔ جبکہ علم البیان کی تعریف کے مطابق علم کلام کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ ایسا کلام جو مقام اور حال کے مطابق ہو تو اس کو فصاحت کہا جاتا ہے۔ ابھی دونوں کے درمیان فرق کیا ہوا؟ دونوں کے درمیان فرق یہ ہوا کہ کلام میں نکات استعمال ہوتے ہیں، ایسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں جو سامنے والے کو پسند ہو جائے، اور فصاحت میں یہ ہے کہ کلام مقام اور حال کے مطابق ہو۔ تو اگلا سوال یہ ہوتا ہے، یاد رکھنا، یہ اپنے ذہن میں رکھنا کہ علم بلاغت فصاحت کے بغیر ممکن ہے؟ تو جب یہ سوال انسان پر ہوتا ہے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، حالانکہ پریشانی کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جواب دیں گے کہ نہیں ہو سکتا، جہاں بلاغت ہوگا وہاں فصاحت ضرور ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کے درمیان نسبت ہے عموم خصوص مطلق کی، بلاغت خاص ہے جبکہ فصاحت عام ہے۔ جہاں بلاغت ہوگی وہاں فصاحت ضرور ہوگی، لیکن جہاں فصاحت ہوگی وہاں بلاغت کا ہونا یہ ضروری نہیں۔ یہ عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے اس کے درمیان۔ کیسے؟ اسی طرح کہ ہم نے کیا کہا کہ بلاغت کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ وہ کلام کہ جس میں آپ نے ایسے نکات استعمال کیے ہوں جو سامنے والا پسند بھی کرے، اس پر اثر بھی کرے۔ حالانکہ ادھر فصاحت کی تعریف آپ نے کیا کہ کلام اور مقتضی حال کے مطابق ہو۔ ابھی کبھی ایسا ہوگا کہ کلام مقتضی حال کے مطابق تو ہوگا، حال کے یعنی موقع کے مناسبت سے تو ہوگا، لیکن اس میں بلاغت نہیں ہوگی، وہ نکات نہیں ہوں گے۔ لیکن جہاں نکات ہوتے ہیں اور سامنے والے پر اثر ہوتا ہے، وہ مقام اور مقتضی حال کے مطابق ضرور ہوتا ہے، ورنہ پھر سامنے والے پر اثر نہیں ہوتا۔ سامنے والا غصہ اور آپ ان سے کہہ رہے ہو کہ مجھے قرضہ دے دو، تو یہ مناسب ہے؟ ایسا انداز میں آپ نے کہہ دیا کہ جی آپ مجھے قرضہ دے دیے، آپ نے بلاغت کی صیغے استعمال کیے، لیکن پھر بھی وہ آپ کو قرضہ نہیں دے گا، کیونکہ ابھی حال موقع ایسا نہیں ہے، وہ لڑائی میں مصروف ہے، آپ ان سے قرضہ مانگ رہے ہو۔ تو یہی ہے اس میں فرق۔ اچھا، اس سے اگلا سوال ہوتا ہے، سورۃ الفتح کب نازل ہوئی؟ دوستو سورۃ الفتح جب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے لیے گئے تھے، وہاں پر پھر ان کا حدیبیہ کے مقام پر ان کا پڑاؤ ڈالا گیا، اور پھر مشرکین کے درمیان صلح ہوئی جو کہ صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے، اور اس کے بعد پھر یہ سورۃ الفتح جو ہے یہ نازل ہو گئی۔ ہاں، تو صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہو چکی ہے سورۃ الفتح۔ اس سے اگلا سوال یہ ہوتا ہے، فتح سے مراد فتح مکہ یا صلح حدیبیہ؟ فتح سے مراد صلح حدیبیہ ہے، فتح مکہ مراد نہیں ہے۔ اگلا سوال یہ ہوتا ہے، صلح حدیبیہ کی شرائط اور شک بیان کریں۔ صلح حدیبیہ کی شرائط میرے خیال میں 6 ہیں یا 7 ہیں۔ کس طرح ہے کہ مشرکین کی طرف سے سہیل بن عمرو لکھنے والے تھے، مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنے والے تھے۔ پہلا شرط یہ تھا کہ اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ نہیں کریں گے بلکہ واپس جائیں گے، اگلے سال پھر عمرہ کے لیے آئیں گے، لیکن تلوار نیام اور اسلحہ ساتھ نہیں ہوگا، صرف تلوار ہوں گی، وہ بھی نیام میں ہوں گے۔ اور سب سے اہم شرط جو ہے وہ یہ تھا کہ 10 سال تک جنگ بندی ہوگی، اور ایک شرط یہ تھا
کہ اگر کفار کی طرف سے کوئی شخص مسلمانوں کے پاس آ گیا تو واپس کر دیں گے، لیکن اگر مسلمانوں سے کوئی کفار کی طرف آ گیا تو وہ واپس نہیں ہوگا، یعنی مشرکین کی طرف آ گیا تو واپس مسلمانوں کو نہیں لوٹایا جائے گا۔ اور ایک شرط یہ بھی تھا کہ جو بھی قبیلہ مسلمانوں کے ساتھ چاہتا ہے اشتراک، وہ مسلمانوں کے ساتھ ہو جائے، جو کفار کے ساتھ ہونا چاہتے وہ کفار کے ساتھ ہو جائے۔ میرے خیال میں بنو بکر اور بنو خزاع یہ دو قبیلے تھے، انہوں نے پھر دوستی اور وہ اختیار کی۔ اگلا سوال ہے تفسیر اور تعویل میں کیا فرق ہے؟ تو اس میں فرق میں بیان کر رہا ہوں۔ اصل میں تفسیر جو ہے یہ فسر سے نکلا ہے، باب تفعیل کا مصدر ہے، فسر یفسر تفسیر۔ فسر کا معنی ہوتا ہے کھولنا، کشف ہونا، کوئی چیز آپ پر کھل جائے تو اس کو تفسیر کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کمرے کے دروازہ بند ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کمرے کے اندر کیا ہے، آپ نے کمرے کا دروازہ کھول دیا، جب کھول دیا تو آپ کمرے کے اندر آ گئے تو آپ کے لیے چکن کباب بھی پڑے ہیں، سموسے بھی پڑے ہیں، گلاب جامن بھی پڑے ہیں، اسٹنگ بوتل بھی پڑے ہیں، کرسیاں اور صوفے وغیرہ سب چیز پڑی ہوئی، اس وقت آپ کے سمجھ میں آ جائے گا تو اتنی زیادہ مزیدار بہترین چیزیں ہیں، تو یہ ساری چیزیں پڑے ہیں، تو اس وقت آپ پر واضح ہوں گے، پہلے سے آپ پر کھولے ہوئے نہیں تھے، واضح نہیں تھے، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تفسیر، یعنی وہ جو قرآن مجید کے رموز و اوقاف ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے کھل جائیں۔ بہرحال میں اصطلاحی تعریف پھر بھی آپ کے سامنے دہراتا ہوں۔ اس تفسیر کا اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ تفسیر ایک ایسا علم ہے جس میں انسانی طاقت کے مطابق قرآن مجید کی احوال کے بارے میں اس طرح بحث کی جائے کہ اس سے اللہ کی مراد حاصل ہو جائے، تو اس کو تفسیر کہا جاتا ہے۔ اچھا آگے جاتے ہیں تعویل کی طرف۔ تعویل جو ہے یہ بھی باب تفعیل کا مصدر ہے، اول یؤول تعویل، اور اس کا لفظی معنی ہے رجوع کرنا، اور تعویل کا اصطلاحی مفہوم جو ہے اس میں اختلاف ہے، یاد رکھنا۔ متقدمین کا علیحدہ اقوال ہیں، متاخرین کا علیحدہ ہے۔ متقدمین کہتے ہیں کہ تعویل اور تفسیر دو اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ متقدمین کا کہ تعویل اور تفسیر میں کوئی فرق نہیں بلکہ آپس میں مترادف ہے، جبکہ دوسرا قول متقدمین کا یہ ہے کہ تعویل کسے کہتے ہیں؟ تعویل کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے کسی کلام سے مفہوم اخذ کیا گیا ہو تو اس کو تعویل کہا جاتا ہے۔ اور متاخرین کیا کہتے ہیں؟ متاخرین کہتے ہیں کہ تعویل کہتے ہیں کہ کسی دلیل کے پیش نظر لفظ کے راجح معنی کو ترک کر کے مرجوح معنی مراد لے لینا تعویل کہلاتا ہے۔ یعنی راجح معنی بھی ہے، مرجوح معنی بھی ہے، لیکن وہاں کوئی دلیل موجود ہے، اس دلیل کی بنا پر آپ مرجوح معنی کو لے لیتے ہو اور راجح کو چھوڑ دیتے ہو تو اس کو تعویل کہا جاتا ہے۔ بہرحال جو تعریف متاخرین کی ہیں آج کل یہی بہت زیادہ مشہور ہے اور لوگ یہی استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال متقدمین کے نزدیک تفسیر اور تعویل ایک ہی چیز تھی۔ اس سے اگلا سوال جو ہوتا ہے وہ یہ ہے حدیث اکالون علی السحت کی شرح کرے۔ یہ قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ ہے، میرے خیال میں پوری آیت اس طرح ہے، سمعون للکذب اکالون للسحت۔ اکالون للسحت کا معنی ہوتا ہے حرام کھانے والے، زیادہ حرام خور کھانے، حرام چیزوں کو کھانے والے، اس کی یہ مطلب ہے اور تفسیر بھی ہے۔ تفسیر کیا ہے؟ تفسیر اس کی یہ ہے کہ یہودی جو تھے وہ یہودی پادری اور جو سردار تھے وہ کچھ ٹکوں کے عوض، کچھ پیسوں کے عوض حلال چیزوں کو حرام بناتے تھے، حرام کو حلال بناتے تھے، تو یہ ہے اس کی تفسیر۔ یعنی جو ان سے کہا جاتا تھا کہ یہ بادشاہ نے یہ غلط کام کیا ہے لہذا تورات میں کیا حکم آیا ہے، تو اسی جگہ پر انگلی رکھ کر کوئی دوسرا فکرہ لکھ لیتے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا صرف منہ کالا کر دیا جائے، باقی چھوڑ دیا جائے، تو اس کا یہ اپنی طرف سے تعویلات اور چیزیں نکالتے تھے، تو اس کو تفسیر۔ اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ اکالون کون سا صیغہ ہے؟ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اگلا سوال یہ ہوتا ہے کیا رشوت سخت ہے؟ اس میں آتا ہے ہاں جی رشوت ہے سخت میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں جو فرمایا ہے تو یہ رشوت کہتے تھے کہ وہ چند پیسے لے کر، کچھ پیسے لے کر رشوت کے طور پر اللہ تعالیٰ کے حکم کو تبدیل کرتے تھے۔ وہ کون؟ وہ یہودی کے جو علماء تھے، جو پادری تھے، وہ یہ کام کرتے رہتے تھے۔ اگلا سوال ہے حدیث غریب کے اقسام اور مثال۔
دوستو پہلے میں حدیث غریب کی تعریف بیان کر رہا ہوں۔ حدیث غریب اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس میں راویوں کی تعداد کہیں پر ایک ہو چکا ہو۔ پھر غریب دو قسم پر ہے، جو اقسام یہاں سوال کیا گیا ہے انٹرویو میں کہ حدیث غریب دو قسم پر ہے۔ ایک ہے حدیث غریب مطلق اور ایک ہے نسبی۔ اس کو فرد مطلق بھی کہا جاتا ہے، غریب مطلق بھی کہا جاتا ہے، وہاں بھی فرد نسبی یا مطلق نسبی دونوں طور پر کہا جاتا ہے۔ فرد مطلق کا مطلب یہ ہے کہ غرابت کہاں پر ہو، صحابی یا صحابی سے نیچے بالکل تابعی کے ساتھ، وہاں صرف اکیلا رہ گیا ہو تو اس کو غریب مطلق کہا جاتا ہے۔ مثال مانگا گیا ہے کہ مثال بھی بیان کریں، کتنے اقسام پر ہر مثال بیان کرے، دونوں سوالات ہیں انٹرویو میں۔ تو مثال یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشہور حدیث مبارک انما الاعمال بالنیات، کئی مرتبہ میں نے آپ کو پڑھایا، سنایا بھی ہے۔ ان سے نقل کرنے والے کون ہیں؟ علقمہ بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ، علقمہ بن وقاص رحمۃ اللہ علیہ۔ یہاں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے ہیں، تو اسی وجہ سے یہ حدیث غریب مطلق ہو گیا۔ اور یہاں علقمہ بن وقاص سے پھر روایت کرنے والے کون ہیں؟ محمد بن ابراہیم ہے۔ محمد بن ابراہیم سے نقل کرنے والے کون ہیں؟ یحییٰ بن سعید ہیں۔ اسی طرح تو یہاں اس میں غرابت ہے، یہ غرابت ایک جگہ پہ بھی آ سکتی ہے اور پوری سند میں بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی یاد رکھنا۔ اچھا، اگلا دوسرا، جہاں صحابی سے نیچے یعنی سند کے اول میں اکیلا ہو کوئی آدمی، راوی اکیلا ہو، تو اس کو غریبی نسبی یا فردی نسبی کہا جاتا ہے۔ اب یہاں بھی یہ مثال مانگا گیا ہے، بہت مشکل کام ہے مثال پیش کرنا، لیکن میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آپ خود بھی یاد کر لیں۔ وہ یہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب میں موت امام مالک میں یہ حدیث نقل کرتے ہیں علامہ ابن شہاب الزہری رحمۃ اللہ علیہ سے۔ علامہ ابن شہاب الزہری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ کہتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل مکہ وعلی رأسہ المغفر، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ایسے حالت میں داخل ہوئے کہ ان کے سر پہ خود تھا، مغفر کہتے ہیں خود کو۔ تو یہاں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نقل کرنے والے ہیں کس سے؟ علامہ ابن شہاب الزہری سے، حالانکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہاں اکیلے ہیں ابن شہاب الزہری سے، تو اسی وجہ سے یہاں یہ حدیث غریب بن گیا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پر، جس کو میں نے آپ سے کہا کہ اس کو غریب نسبی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ہو گیا غریب کے حدیث غریب کے اقسام اور مثال، دونوں سوال ہو چکے ہیں۔ اگلا سوال ہے علم المیراث۔ ادھر تو انٹرویو میں وقت اتنا زیادہ لگتا ہے، اتنی زیادہ لمبی ہو جاتی ہے بات۔ علم میراث کی تعریف، اور دوسرا سوال پھر یہ ہوتا ہے احوال بنت الابن، پوتی کے حصے کتنے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں علم المیراث کی تعریف کر رہا ہوں۔ علم المیراث فقہ اور حساب کے چند ایسے قوانین جاننے کا نام ہے جن کے ذریعہ ہر وارث کا حصہ ترکہ میں معلوم ہو جاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم المیراث کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ بنت الابن یعنی بیٹے کی بیٹی جو دادا کی پوتی بنتی ہے، ان کے کتنے حصے ملتے ہیں میراث میں، وراثت میں؟ تو یاد رکھنا، جب دادا مر جائے تو پوتی کے تقریباً 6 حالات ہیں، احوال بنت الابن 6 ہیں، لیکن ان میں سے صرف 3 ان کو حصہ ملتا ہے، یہ 3 میں بیان کر رہا ہوں، باقی میں بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ سب سے پہلا یہ کہ صرف پوتی ہو، باقی دادے کا نہ بیٹا ہو نہ بیٹی ہو اپنا، نہ پوتی کے ساتھ پوتا ہو، تو اس وقت نصف حصہ ملے گا پوتی کو۔ دوسری حالت، اگر پوتی ہے، اگر پوتیاں 2 ہے یا 2 سے زیادہ ہے، اور نہ دادا کا اپنا بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، نہ ان کے ساتھ پوتا ہے، صرف 2 پوتیاں ہیں، تو اس وقت 2 پوتیوں کو ثلثین ملیں گے۔ تو ثلثین سے کا مطلب یہ ہے 2/3، ان کی وراثت کا 2/3 حصہ ملے گا۔ اور تیسری حالت یہ ہے کہ اگر پوتیاں ہیں اور پوتیوں کے ساتھ اس دادی کا صرف ایک بیٹی ہے، کیا ہے؟ بیٹی ہے صرف ایک، تو اس وقت ان پوتیوں کو 6واں حصہ ملے گا۔ مطلب کیا ہو گیا کہ اگر دادے کا بیٹی بھی ہے، یعنی اپنی بیٹی بھی ہے،
اور ان کے پوتیاں بھی ہیں تو اس وقت پوتیوں کو چھٹا حصہ ملے گا بیٹے کی حالت میں۔ یہ 3 حالتیں میں نے بیان کی۔ اگلے میں حالت 3 احوال میں آپ کو حصہ نہیں ملتا باقی 3 میں سے، تو وہ میں بیان نہیں کر سکتا کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہیں۔ جزاکم اللہ، شکریہ، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے دیں۔ یہاں تک کافی ہے، اور بھی سوالات ہیں، میں نے وہ سوالات بس رکھ دیے کیونکہ لمبی ہو جاتی ہیں، انسان تک جاتا ہے، ادھر بخار وغیرہ بھی ہوتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔